ایک بڑی اسرائیلی ریاست قائم کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ جسے آپ کہتے ہیں بھائی تم نے آم کھانے کے پیڑ گننے ہیں. اگر تم اسرائیلی ریاست بڑی بناؤ گے تو عرب ریزنٹ کریں گے، عربوں میں رد عمل ہوگا، پوری دنیا کا مسلمان بھی چیخے گا، عرب بھی بغاوت کریں گے، وہ بھی تمہیں ماریں گے، تم انہیں مارو گے تو تمہیں بھی تو ماریں گے نا. انتفاضہ ہوا یا کچھ ہوا یا پی ایل او نے کیا تو یہ اسرائیلی بھی مرے کہ نہیں مرے؟ یہاں فلسطینی مرے وہاں وہ بھی مرے، تو کیا فائدہ مرنے سے؟ جو گڑ دے کر مارا جا سکتا ہو اسے خام خواہ زہر دینا. ایک اکنامک بلاک بناؤ، تیل ہے، اور یہ عرب ان پڑھ بدو یہ سارے کے سارے ہمارے مزدور ہوں گے، لیبر ہے چیپ. پھر یہ کہ سرمایہ ہے ان کے پاس، ہمارے پاس نو ہاؤ ہے، ٹیکنالوجی ہے، مینجمنٹ ہے. مینجمنٹ سائنس تو اس وقت دنیا کی سب سے اونچی چوٹی پر پہنچ گئی. ایم بی اے کرنا تو گویا کہ اس وقت ہمارے نوجوانوں کی یوں سمجھیے کہ ایک وہ بڑا خواب ہوتا ہے. ایم بی اے امریکہ سے کرا ہے تو بس سمجھیے کہ وہ تو عرش کے اوپر پہنچ گئے. تو وہ سارا معاملہ ہمارے پاس ہے، تو ہم ملائی کھائیں گے، ان کو لسی دیتے رہیں. آخر گھوڑے کو تانگے میں جوتنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو رات کو اس کو دینا ہوگا نا، تبھی تو اگلے روز اسے تانگے میں جوتیں گے. لیکن جو کٹر یہودی ہے وہ کہتا ہے nothing doing, we have to establish our greater Israel. یہ کانفلکٹ ہے جو اس وقت یہودیوں کے مابین. فنڈامنٹلسٹ یہودی جس کی ایک شکل اپنے ذہن میں رکھی ہے، وہ گولڈسٹین، جس نے مسجد خلیل میں داخل ہو کر جو ہے وہ کتنے مسلمانوں کو صبح کے وقت جو ہے فجر کی نماز کے وقت ہلاک کیا، شہید کیا. داڑھی اس کی آپ کے ذہن میں ہے، نہایت خوبصورت افغان مجاہد معلوم ہوتا ہے. یہ ہے یہودی فنڈامنٹلسٹ. اور یہ لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں nothing doing. یہ ٹسل ان میں ابھی ہونی ہے، چلنی. یہ تصادم ان کے اپنے اندر ہوگا. میں جب گیا تھا جنوری فروری میں اس سال امریکہ، تو ایک بہت بڑا ڈیمونسٹریشن ان کٹر یہودیوں کا نیو یارک میں ہوا تھا اسرائیل کے خلاف، کہ وہاں کہیں کوئی نئی سیٹلمنٹ تھی، کوئی سڑک نکالی جانی تھی، وہاں ایک پرانا قبرستان تھا یہودیوں کا، اس کو وہ منہدم کر رہے تھے. تو اس کے خلاف بڑا زبردست وہ جو وہاں کے مذہبی یہودی ہیں، لمبی لمبی داڑھیوں والے اور لمبی لمبی زلفوں والے، ان کا بہت بڑا جلوس نکلا تھا اور بہت بڑا ڈیمانسٹریشن تھا اسرائیل کے خلاف. تو یہ کانفلکٹ ہے، لیکن ایک چیز ان کے مابین متفق علیہ ہے، مسجد اقصی کو گرانا اور تھرڈ ٹیمپل اپنا بلڈ کرنا. یہ وہ کام ہے کہ جو اب مہینوں شاید یا ہفتوں کے اندر ہی ہو جائے، اس میں اب دیر نہیں. اسی لیے ساری پیس نیگوسیشن نے یروشلم کو علیحدہ رکھا، اور یروشلم کے اندر سے اب مسلمانوں کا بھی علاقہ رفتہ رفتہ ختم کیا جا رہا ہے، بلڈوز کیا جا رہا ہے. عیسائیوں کی تعداد بھی رفتہ رفتہ کم ہو رہی ہے. اور اب وہاں آپ نے سن لیا ہوگا کہ امریکن ایمبیسی جو ہے وہ شفٹ ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے. ریزنٹمنٹ کہیں اور ہو رہی ہے، ہمارے ہاں کوئی کسی کو ہوش ہی نہیں اس بات کی. ہمارے ہاں تو اپنی سیاست جو ہے اور اپنی سیٹیں اور اپنا وہ اس کے علاوہ کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. ہندوستان میں ڈیمونسٹریشنز ہو رہے ہیں، پیپسی کولا گو بیک. ہم کہتے ہیں کم کم، ملٹی نیشنلز کم، آؤ ہمارے ہاں، ہم تو بھوکے پڑے ہوئے، ڈالر آئے یہاں پر اور ہمارے لیے کو بندوبست کرے. ان میں یہ شعور ہے کہ تو آئے تو ڈالر، جب تو آئے گا تو کیا کیا فساد لے کر آئے گا. ہندوؤں میں یہ موجود ہے احساس، ہمارے اندر نہیں. آج تک کبھی کوئی ڈیمونسٹریشن نہیں ہوا اس ملک کے اندر کہ ملٹی نیشنلز جو آ رہی ہیں، یہ کتنی بڑی قیامت ہمارے لیے اور کتنی بڑی خباثت ہے کہ جو آ رہی ہے اس ملک کے. ہم سمجھتے ہیں وہ ڈالر لے آئیں گے، ہماری جو ہے اکنامک حالت اچھی ہو جائے. بہرحال یہ ہے اصل میں کہ جو اس ملحمۃ العظمیٰ کا اور کتاب الملاحم کے اندر جو خبریں ہیں، جب یہ مسجد گرائی جائے گی. میں نے کل ہی پرسوں ہی پڑھا ایک کتاب کے اندر کی، 1970 میں کتاب چھپی ہے ایک عیسائی پادری کی لکھی ہوئی امریکہ میں. اس نے بن گوریون کا حوالہ دیا ہے جو غالباً پہلا وزیر اعظم تھا اسرائیل کا. اس نے کہا، اس سے پوچھا گیا کہ آپ یہ ٹیمپل بلڈ کریں گے؟ بالکل کریں گے، قطعاً ضرور کریں گے. پوچھنے والے نے پوچھا پھر مسجد اقصیٰ کا کیا ہوگا، ڈوم آف دی راک کا کیا ہوگا؟ اینی ارتھکویک کین کم ایٹ اینی ٹائم. کسی وقت کوئی زلزلہ آ سکتا ہے، گر جائے گی. کسی وقت کوئی جنونی اندر جائے گا، کوئی بہت بڑا بم جو ہے پاورفل بلاسٹ ہوگا، کہہ دیں گے کوئی جنونی آ گیا تھا، جیسے وہ جنونی گولڈ ٹائم تھا، وہ آیا تھا، وہ مار گیا، ہم کیا کریں. جیسے مسلمان جنونی ہیں، ہمارے یہاں بھی جنونی ہے. جیسے یہودی، جیسے عیسائی جنونی ہیں، ہمارے یہاں بھی جنونی ہے. عیسائی جنونی نے آخر اڑایا کہ نہیں اوکلاہوما کی بلڈنگ، فیڈرل بلڈنگ، 200 آدمی مارے کہ نہیں مارے. اور پہلے یہ خیال ہو گیا تھا کہ شاید یہ کسی مسلمان کا کیا ہوا، تو اللہ کا شکر ہے کہ جلدی شخص پکڑا گیا اور معلوم ہوا کہ عیسائی ہے.
ورنہ امریکہ کے مسلمانوں کے اوپر قیامت آ جاتی ہے۔ بہرحال یہ حالات کا جو ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ یہاں سے شروع ہوگا، اور اس کے بعد وہ ملحمۃ العظمیٰ، اور اس میں جو جنگیں ہونی ہے پہلے عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان، اور پھر ایک وقت ہوگا کہ جب کہ ایک شخص کھڑا ہو جائے گا یہود میں سے مسیح ہونے کا دعویٰ کر کے، میں مسیح ہوں اور میں اب قائم کروں گا گریٹر اسرائیل۔ وہ مسیح الدجال ہوگا، اور اس کو قتل کرنے کے لیے اصل مسیح عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر انہی کے ساتھ مشرق سے کچھ فوجیں آئیں گی جو ان کے ساتھ مل کر جہاد کریں گی، ادھر سے عالم عرب سے حضرت مہدی اور ان کی فوجیں آئیں گی، اور پھر یہودیوں کے ساتھ آخری جنگ ہوگی، اور حضرت مسیح کے ہاتھوں ایک ایک یہودی اس دنیا میں ختم ہوگا۔ یہ خبریں ہیں کہ جو دی گئی ہیں۔ اس کے بعد پھر ہوگا دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو گیا، خلافت عظمیٰ قائم ہوگی، خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی۔ یہ یہودی ایک جو مسیح کا لبادہ اوڑھ کر مسیح سمجھ اپنے آپ کو، اس لیے کہ یہ مسیح کی پیشن گوئیاں ان کے ہاں چلی آ رہی تھی، اس کے مصداق حضرت مسیح آئے علیہ الصلوۃ والسلام، یہودیوں نے انہیں تسلیم نہیں کیا، تو ان کی پیشین گوئیوں والی جگہ تو خالی ہے نا ابھی۔ جو پیشین گوئیاں تھیں ان کے ہاں سابق نبیوں نے، یشعیاء نبی نے، حزقیل نبی نے جو بہت سی پیشین گوئیاں کی تھی کہ ایک مسیح پیدا ہوں گے جو تمہارے نجات دہندہ ہوں گے، وہ مسیح آ گئے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام، انہیں مانا نہیں، انہیں تو مرتد قرار دے کر اور اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھا دیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، ابھی وہ جگہ خالی ہے، the position is vacant, situation vacant، لہذا شخص کھڑا ہوگا کہ میں مسیح ہوں، جھوٹا ہوگا، مسیح الدجال ہوگا، لیکن یہ کہ اس کے ہاتھوں مسلمانوں پر قیامت صغریٰ آئے گی، عربوں پر قیامت آئے گی، ملحمۃ العظمیٰ ہوگا، اور بہت بڑے پیمانے پر مسلمانوں پر سزا آئے گی، اللہ کی عذاب آئے گا۔ کیوں آئے گا؟ اس لیے آئے گا عربوں کی مادری زبان میں اللہ کی کتاب موجود، پھر انہوں نے اس کی طرف پیٹھ کی اور کافرانہ نظام اختیار کیے، سیکولر نظام اختیار کیے، سوشلسٹ نظام اختیار کیے۔ ہمارا معاملہ تو پھر بھی کوئی عذر ہے جو اللہ کے ہاں پیش کر سکے، اللہ ہماری زبان عربی نہیں تھی، ان کے اوپر تو اللہ کی آخری حجت قائم ہے، یہ کتاب ان کی مادری زبان ہے، اس کتاب پر ایمان کا وہ دعویٰ کرتے ہیں۔ پھر امام قرآن نہیں بنایا، امام کسی نے ماسکو کو بنایا، کسی نے واشنگٹن کو بنایا، تو ان سے بڑا مجرم روئے ارضی پر اس وقت کوئی نہیں۔ دوسرا جو مسیح جس کی شخصیت مسیح دجال کی آتی ہے، دجال اکبر، میں صرف اشارہ کروں گا، پھر کبھی انشاءاللہ اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو ہوگی، وہ میرے نزدیک بالکل قریب قیامت کی ایک علامت ہے، جو خدائی کا دعویٰ کرے گا، وہ جھوٹا خدا ہوگا، یہ جھوٹا مسیح ہوگا، المسیح الدجال۔ الدجال الاکبر وہ ہوگا کہ جو قیامت کے بالکل قریب کی تین نشانیاں ہیں، جبکہ وہ آ جائیں گی تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد کسی شخص کے ایمان لانے کا، توبہ کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ویسے تو علامات قیامت جو ہے ان میں سب سے پہلی میں نے بتایا تھا حضور کی بعثت خود علامات میں سے، اس کے بعد 10 علامتیں حضور نے گنوائی ہیں، اور وہ تدریجاً پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ آخری علامات کے لیے حدیث سن لیجئے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانا لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، طلوع الشمس من المغرب وخروج الدجال ودابۃ الارض۔ تین نشانیاں وہ ہیں کہ جب وہ ظاہر ہو جائیں گی تو پھر کسی کا ایمان لانا مفید نہیں ہوگا جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا، یا جس نے اس سے قبل اپنے ایمان میں کچھ اعمال صالحہ کی کمائی نہیں کی تھی، یعنی گویا کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ جیسے جب موت کے آثار شروع ہو جاتے ہیں تو توبہ کا دروازہ انسان کے لیے بند، اب جب موت کے آثار شروع ہو گئے اب توبہ کرنا فائدہ نہیں، اس سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا، معلوم یغرغر، جبکہ وہ موت کے آثار شروع ہو جاتے ہیں، گھنگرو بولنا شروع ہو جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اب جا رہا ہے، اب توبہ بیکار۔ اسی طریقے سے پوری نوع انسانی کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہوگا ایک وقت میں آ کر کہ اب کسی کے لیے توبہ نہیں، ایمان نہیں، اور اس کے لیے 3 علامتیں بیان ہوئی ہیں، یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا 3 چیزیں وہ ہیں کہ جب وہ ظاہر ہو گئیں تو پھر کسی کا ایمان لانا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا، اور اپنے ایمان میں اس نے کچھ اعمال صالحہ کی کمائی نہیں کی تھی، اب قتل مفید نہیں ہوگا اس کے لیے ایمان لانا۔ وہ 3 نشانیاں ہیں، طلوع الشمس من المغرب، سورج مغرب سے طلوع ہوگا،
نظام شمسی میں کوئی اختلال ایسا ہوگا کہ جس سے سورج بجائے مغرب سے نکلے گا، وہ خروج الدجال و دابۃ الارض، ایک زمین سے کوئی چوپایا برآمد ہوگا، بعض احادیث میں آتا ہے کہ مروہ کے قریب سے وہ برآمد ہوگا جو گفتگو کرے گا انسانوں سے، یہ بالکل خرق عادت، یعنی وہ چیزیں کہ جن کا کوئی تعلق اب اسباب جو ہے دنیا کے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی فزیکل لا سے تعلق نہیں ہے، وہ بالکل معجزے ہوں گے، خرق عادت ہوگا۔ اور خروج دجال، وہ دجال جو خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور حدیث میں آتا ہے کہ بہت کم لوگ ہوں گے کہ جو اس کے سامنے رک سکیں گے، اکثر و بیشتر جو کمزور ایمان والے لوگ ہوں گے وہ اسے خدا تسلیم کر کے اس کی پرستش شروع کر دیں۔ میرے نزدیک یہ آخری چھلنی ہوگی جو لگائی جائے گی اہل ایمان کو ایک طرف کرنے کی، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے آخری نشانیوں میں سے ہے۔ اس کے بارے میں متعدد احادیث ہیں، لیکن اب بہت وقت ہو چکا ہے، میں پھر انشاءاللہ کسی اور موقع پر اس مضمون کو مکمل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انا نعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، اللہم انا نعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، اللہم اعذنا منہ، اللہم اعذنا منہ، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ معذرت۔ ذرا مفصل بات ہے ان کی، میں پڑھ کر سنا رہا ہوں آپ کو۔ انہوں نے تحریر فرمایا کہ اب تک میری نظر سے آپ کی جو تحریریں گزر چکی ہیں ان سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ تنظیم اسلامی کی جد و جہد تمکن فی الارض کے لیے ہے۔ اگر میں نے یہ نتیجہ صحیح نکالا ہے تو لامحالہ میرے ذہن میں یہ سوال ابھرنا چاہیے تھا کہ اس مقصد کے حصول سے قبل آپ کے ذہن میں کوئی ایسا نقشہ ہوگا جس کے اوپر آپ مستقبل میں اس اسلامی مملکت کی تعمیر کریں، کیونکہ اس پیش بندی کے بغیر نتیجہ وہ نکلتا ہے جو کہ قیام پاکستان کا نکلا، یعنی پہلے تو ملک ٹوٹا، اس کے بعد جو رہا سا ملک باقی ہے وہ یا تو ختم ہونے کے قریب ہے۔ یہ آپس میں گفتگو نہ کیجیے، تشریف رکھیے۔ یا تو وہ بھی ختم ہونے کے قریب ہے، اگر قائم بھی رہا تو اسلامی نظام کا قیام اس میں ناممکن نہیں تو کم از کم ناممکنات کے قریب ضرور ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان کے جہاد کا اگر جائزہ لیا جائے تو بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ اس جہاد کی باغ ڈور یا تو علماء کے ہاتھ میں تھی یا کم از کم ان لوگوں کے ہاتھ میں تھی جو دین کو ہم پاکستانیوں سے بہتر سمجھتے ہیں اور اس پر عمل بھی ہم سے بہتر کر سکتے ہیں، مگر چونکہ ان کے پاس مستقبل کے اسلامی افغان ریاست کے بلو پرنٹ نہیں تھا، اس لیے وہی جہاد حصول اقتدار کی جنگ میں تبدیل ہو گیا۔ درجے بالا معروضات کی بنا پر میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر مستقبل کی اسلامی ریاست کی کوئی بلو پرنٹ تیار کی گئی ہے تو عوام کو بھی اس سے آگاہ کیا جائے، اور اگر تیار نہیں کی گئی ہے تو کیا اس کو آپ ضروری سمجھتے ہیں؟ جو ضروری نہیں سمجھتے تو اس کا کیا جواز ہے؟ اس میں اصل میں کئی معمولی سے مغالطے ہیں، پہلے میں ان کی طرف اشارہ کر دوں۔ میری تحریروں سے جو نتیجہ نکالا ہے تمکن فی الارض اصولاً صحیح ہے، لیکن تمکن فی الارض کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں، دین کے لیے۔ اپنے لیے اقتدار یا حکومت کی طلب کرنا ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے۔ دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا، یہ ہے اصل میں۔ ذرا باریک سا فرق ان دونوں میں ہو جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب کبھی انقلاب برپا ہوتا ہے تو جو لوگ انقلاب برپا کرتے ہیں نظام حکومت انہی کو سنبھالنا پڑتا ہے، لیکن بڑا فرق ہے اس میں کہ آیا وہ طالب حصول اقتدار ہیں یا در حقیقت کسی نظریے اور کسی نظام کو غالب کرنا چاہتے ہیں۔ تو تمکن فی الارض دین کے لیے ہمیں مطلوب ہے، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ایک بلو پرنٹ کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں قطعاً کوئی کمی نہیں ہے۔ پاکستان میں اسلام کا نہ آنا اس وجہ سے نہیں ہے کہ بلو پرنٹ نہیں تھا۔ پہلا قدم صحیح اٹھا، قرارداد مقاصد پاس ہوئی، پھر تمام فرقوں کے علماء نے 22 اصول متفق علیہ دے دیے دستور کے۔ یہ معجزہ تھا جو ہوا سن 50 میں۔ 49 میں قرارداد مقاصد کا پاس ہونا بھی معجزہ۔ 20ویں صدی عیسوی کے وسط میں 10 کروڑ لوگوں کی نمائندہ اسمبلی نے اعلان کیا کہ اللہ حاکم ہے، ہم حاکم نہیں۔ Sovereignty belongs to him, not to us۔
ہمارے پاس جو اختیارات ہیں they are a sacred trust which will be used within the limits prescribed by the real sovereign. اس سے بڑی بات کوئی ہو سکتی ہے؟ اگلے سال دوسرا معجزہ ہو گیا، شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی بریلوی جماعت اسلامی 6 کے 6 کی ٹوٹل لیڈرشپ ٹاپ کی، اس نے 22 اصول دستور کے ذریعے کے دستور بنا دو. نیت نہیں تھی اصل میں، جو ہمارا برصدر اقتدار طبقہ تھا اس کی نیت نہیں تھی. یہ انگریز کے تربیت دادا تھے، انہی کی ذہنیتیں تھیں، ان کی انہی کی سوچ تھی، انہی کی تہذیب میں غرق تھے، انہی کی سی شکل و صورتیں تھیں، انہی کے سے شب و روز تھے، لہذا نیت نہیں تھی. ورنہ یہ نہیں کہ بلو پرنٹ نہیں، اسلامی ریاست کے اوپر اس کے دستور پر ضخیم کتابیں موجود ہیں. میں خود ابھی 2 گھنٹے کی تقریر کر کے آیا ہوں لاہور میں، اسلامی ریاست کیا ہے، آج کے زمانے میں خلافت علی منہاج النبوہ کا سیاسی نظام کیا ہوگا. وہ میں کرنل صاحب سے عرض کروں گا کہ ضرور میری وہ تقریر جو ہے 2 گھنٹے کی سن لیں اس پر. افغانستان میں بھی اسلام کا نہ آنے کا سبب یہ نہیں ہے کہ بلو پرنٹ نہیں تھا، سب سے بڑا سبب یہ کہ اتحاد نہیں تھا. گروپ تھے، آپس میں لڑ رہے تھے، اس وقت بھی لڑ رہے تھے. اصل شے تو یہ ہے کہ خاص طور پر جب قتال کا مرحلہ آتا ہے، ایک امیر سے بیعت اگر نہیں ہوگی تو کبھی خیر برآمد نہیں ہوگا، شر برآمد ہوگا. اگر کشمیر میں بھی کامیابی ہو گئی، اب وہ اس سے بھی وہی شر برآمد ہوگا، وہی مختلف گروپ ہے آپس میں لڑیں گے. اگر بھارت وہاں سے چلا بھی جاتا ہے تو یہ سب آپس میں لڑیں. جس طریقے سے کہ روس کو گئے ہوئے 6 سال ہو گئے، اب جو لڑ رہے ہیں تو کس سے لڑ رہے ہیں؟ آپس میں لڑ رہے ہیں، جنگ اقتدار. یہ نہیں ہے کہ خاکہ نہیں ہے، اصل میں تو فساد نفسوں کا ہے. اپنے لیے اقتدار، اپنی لیڈرشپ، اپنی چودراہٹ، اپنی قیادت، یہ ہے کہ جو آڑے آ رہی ہے پاکستان میں بھی، اور یہی آڑے آئی ہے افغانستان میں. بہرحال یہ ہے میری گزارش اس ضمن میں. باقی اسلامی دستور پر تو میں سمجھتا ہوں، اور جہاں تک اس کا خاکے کا تعلق ہے، اتنا کام ہو چکا ہے کہ اب مزید کی ضرورت ہی نہیں. سیدھی سی بات یہ ہے، میں آپ سے عرض کر دوں، ایک مرحلہ ہم طے کر چکے ہیں، ایک اور طے ہو جائے. وہ جس کی کہ خوشخبری دی تھی کبھی نواز شریف نے کہ ہم یہ نفاذ شریعت ایکٹ تو ابھی نافذ کر رہے ہیں، اگرچہ اس دودھ میں بھی مینگنیاں موجود تھیں کہ سود جاری رہے گا، وہ دودھ بھی خالص نہیں تھا، بکری نے دودھ دیا، مینگنیاں بھی ڈال دی اس میں. خود وہ ایکٹ جو ہے وہ خالص نہیں تھا، لیکن توقع یہ تھی، کہا تھا کہ اس کے بعد دستور کی امینڈمنٹ آ جائے گی جس میں کہ کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی آ جائے گی. وہ نہیں آئی آج تک. کڑوی گولی یہ ہے، ہماری دستوریہ یہ پاس کرے، اسمبلی پاس کرے کہ یہاں پہ تمام معاملات کے اوپر شریعت جو ہے وہ غالب رہے گی، یہ طے کر دیجئے اور سپریم کورٹ کو اختیار دے دیجئے. دی بال ول سٹارٹ رولنگ، خود بخود معاملہ چلنا شروع ہو جائے گا. ایک دن میں نہیں ہوگا، رفتہ رفتہ ہوگا، معاملات طے ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. اس میں میرا یہ خیال ہے کہ بس اسی پر اکتفا میں کروں گا اس وقت. دوسری بات آپ نے فرمائی ہے کہ اسلامی انقلاب کے 6 سٹیجز کی بہترین تشریح کے بعد جب ان مراحل کا انطباق موجودہ حالات پر کیا گیا ہے تو آخری سٹیج یعنی آرم کنفلکٹ کے بارے میں کچھ بات پورا مکمل نہیں کر سکے آپ. کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ حصول مقصد کے لیے 3 pronged اٹیک کیا جائے، یعنی مظاہرے، ووٹ اور آرمڈ کانفلکٹ، اور جو بھی کامیاب ہو جائے اسے ایکسپلائٹ کیا جائے؟ اصل میں یہ ہے کہ میرا جو موقف ہے وہ سمجھ لیجئے، 6 مراحل میں سے 5 مراحل میں تو کرنل صاحب نے کہا ہے کہ مجھے پورا اتفاق ہے، بلکہ حضور کی سیرت کا جو تجزیہ میں نے کیا اس میں 6 سے بھی اتفاق ہے، اس میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. 6 مرحلے کو آج کے حالات میں ہم کیسے منطبق کریں گے، یہ ہے اصل مسئلہ. اس میں میری رائے یہ ہے، نمبر 1، شاید وہ بات واضح نہیں ہو سکی، کہ قتال جو ہے وہ بھی جائز ہے، حرام نہیں ہے. فاسق و فاجر مسلمان حکمرانوں کے خلاف اگر وہ دین کو نافذ کرنے سے انکار کریں تو مسلح بغاوت بھی جائز ہے، اور یہ امام ابو حنیفہ کا موقف ہے اور میں اسے صحیح سمجھتا ہوں. لیکن اس کے لیے شرط بہت کڑی ہے جو امام صاحب نے لگائی ہے، اور وہ یہ کہ اتنی طاقت فراہم ہو جائے کہ کامیابی یقینی ہو جائے. یہ شرط ہے، یہ اگر پوری ہو جائے تو قتال کی بھی اجازت ہے. لیکن بحالات موجودہ جو فرق واقع ہوا ہے وہ میں نے گنوایا ہے اپنی کتاب میں. نمبر 1، حضور کے زمانے میں ایک طرف مسلمان تھے، دوسری طرف کافر تھے. آج اسلام کے لیے کام کرنے والے بھی مسلمان ہیں، راستہ روکنے والے بھی مسلمان ہیں. حافظ الاسد بھی مسلمان ہیں، بھٹو صاحبہ بھی مسلمان ہیں، اور جو آپ کا حسنی مبارک ہے وہ بھی مسلمان ہے. سب مسلمان قانوناً تو مسلمان ہے نا. ایک تو یہ پیچیدگی ہے. دوسری پیچیدگی یہ ہے کہ اس زمانے میں کوئی عرب میں کوئی مرکزی حکومت موجود نہیں تھی، کوئی سٹینڈنگ آرمیز نہیں تھی.
پورے عرب کی کوئی ایک حکومت نہیں تھی. زیادہ زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مکے کے اندر قریش کی اپنی ایک حکومت تھی چھوٹی سی، اس میں دارالندوہ بھی تھا، پارلیمنٹ تھی، ان کے مختلف گھرانوں کے اندر تقسیم تھے کچھ عہدے. مدینے کے اندر 3 قبیلے وہ تھے یہودیوں کے، 2 جو عرب قبیلے یمن سے آئے تھے ان کا بھی آپس میں میثاق تھا، لیکن کوئی مرکزی حکومت پورے عرب میں نہیں تھی، کوئی سٹینڈنگ آرمیز نہیں تھی. ادھر بھی والنٹیئر تھے ادھر بھی والنٹیئر تھے، ادھر 313 آئے بدر میں ادھر 1000 آ گئے. تو فرق جو ہے وہ صرف نمبرز کا ہے. ادھر بھی تلواریں تھیں چاہے 2 ہوں، ادھر بھی تلواریں تھیں چاہے 100 ہوں. تلوار کے مقابلے میں، نیزہ نیزے کے مقابلے میں، گھوڑا گھوڑے کے مقابلے میں ادھر 2 تھے ادھر 100 تھے. لیکن بہرحال فرق صرف نمبر کا ہے، نوعیت کا نہیں. آج ہیں پوری حکومتیں، ایئر فورسز، نیوی، ملٹری، پیرا ملٹری فورسز. تو مسلح بغاوت جو ہے فیزیبل نہیں ہے. یہ فیزیبلٹی کی بات ہے، حلال حرام کی بات نہیں ہے. حلال ہے، جائز ہے، لیکن آیا فیزیبل بھی ہے یا نہیں، اس کا بدل ہے. اس کے بدل میں 2 چیزیں آتی ہیں، یا ووٹ انتخابات کے ذریعے سے، اور یا یہ ہے کہ ایک احتجاجی تحریک چلا کر. وہ میں ووٹ کو بھی حرام نہیں کہتا، اور اگر آپ کی رائے ہے کہ چلنا چاہیے تو بہت سی جماعتیں اس پر کام کر ہی رہی ہیں. ان کو وہ میں تو روک تو نہیں سکتا، نہ میں قاضی حسین احمد کو روک سکتا ہوں، نہ میں مولانا فضل الرحمان کو روک سکتا ہوں، نہ مولانا نورانی میاں کو روک سکتا ہوں، وہ تو چل رہے ہیں ادھر. لیکن میرے نزدیک ووٹ سے کام نہیں بنے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ 80% ووٹ آپ کا جاگیرداروں کے قبضے میں ہے، 80%. لہذا تمام رورل ایریا سے وہی لوگ آئیں گے جو آتے رہے، وہی جتوئی، وہی لغاری، وہی مزاری، وہی مداری، وہی قریشی، وہی گیلانی، سب وہی آئیں گے. ایک نہیں تو دوسرا، چچا نہیں تو بھتیجا، باپ نہیں تو بیٹا، یہ ہو گیا اور کچھ نہیں ہوگا. تو نظام کیسے بدل دیں گے آپ؟ وہ تو جاگیرداری نظام کو اپنے مستحکم کریں گے، بدلیں گے تو نہیں. شہروں میں تبدیلی ہو جاتی، کبھی جماعت اسلامی اور JUP کے نمائندے یہاں سے آ جاتے تھے، پھر MQM نے سب کو واش آؤٹ کر دیا. اب پتہ نہیں اگر 2-4 سال بعد الیکشن ہو تو شاید پھر کہیں کچھ ریگین کر لے جماعت اسلامی بھی، JUP بھی، کہہ نہیں سکتے واللہ عالم. لیکن کوئی بھی صورتحال شہروں کے اندر تو ہو سکتی ہے تبدیل، دیہات میں تو نہیں ہو سکتی. اس لیے ہمارے نزدیک ہم جس کام میں لگے ہوئے وہ یہ ہیں کہ ایک ایسی جماعت سرفروشوں کی تیار کی جائے جو اپنی جانیں دینے کو تو تیار ہوں، توڑ پھوڑ نہ کریں، کسی کی جان کو نقصان نہ پہنچائیں. غیر مسلح بغاوت جو شروع ہوگی نان کوآپریشن سے اور جائے گی سول ڈس اوبیڈینس تک. جیسے کہ اب کہہ رہے ہیں ہمارے نواز شریف صاحب کہ ہم کہہ دیں گے ٹیکس نہ دو. یہ ٹیکس نہ دینے کی بات جب آئے گی یہ در حقیقت بغاوت شمار ہوگی. کسی حکومت کو ٹیکس نہ دینا یہ قول ہے بغاوت کی. لیکن ایک بغاوت ہوتی ہے مسلح بغاوت، ایک بغاوت ہوتی ہے غیر مسلح بغاوت. جیسے کہ شاہ کے خلاف ایران میں کی ایرانیوں نے، وہ غیر مسلح بغاوت تھی. تو غیر مسلح بغاوت جو ہے اس کے بارے میں کوئی اشکال نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں بہرحال ہم نے کسی کو قتل نہیں کرنا، اپنی جانیں دینے کو تیار ہو جائیں گے. لیکن نتیجہ نکلا ہے پورے عالم اسلام میں تو اسی سے نکلا ہے. انتخابات کے ذریعے سے الجزائر میں کامیابی کے قریب آئے پھر رستہ رک گیا. اب وہاں پہ وہ ٹیررزم اختیار کر لیا گیا، وہ غلط راستہ ہے، وہ صحیح راستہ نہیں ہے. لہذا الیکشن کے ذریعے قریب آ بھی جائیں گے تب بھی ناکامی ہوگی. آخر کار جانا پڑے گا ایجیٹیشن پر، لیکن ہم ایجیٹیشن میں مسلح یا گوریلا ایکٹیویٹی کو پسند نہیں کرتے. ہمارے نزدیک غیر مسلح پر امن منظم ایک ریزسٹنس موومنٹ جو ہے وہ حالات کا اصل جواب ہے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ گزارش یہ ہے کہ کراچی کے حالات دن بدن جس تیزی سے بگڑ رہے ہیں اور اس میں ایجنسیز جس طرح ملوث ہیں، شاید وہاں کی تنظیم بھی اس کا صحیح طور پر، شاید ہماری تنظیم مراد یہ ہے، شاید تنظیم بھی اس کا صحیح طور پر ادراک نہیں کر پا رہی، کیونکہ آپ کا یہی سورس آف انفارمیشن ہے. اس لیے اپنے گزشتہ دنوں آپ نے گزشتہ دنوں جو بیان دیا تھا کہ ہمارے پاس اس کے ثبوت موجود نہیں کہ کراچی کے حالات میں ایجنسیز بھی ملوث ہیں، جبکہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے. اب تو ایجنسیز کھلم کھلا بڑے دھڑلے سے یہ گھناؤنا کھیل کھیل رہی ہیں. نارتھ کراچی اور نیو کراچی کا علاقہ اس وقت سخت دہشت اور سراسیمگی کا شکار ہے. بچوں کو راہ چلتے موبائل اٹھا کر لے جاتی ہے، پھر باقاعدہ ڈیل کی جاتی ہے. گزشتہ دنوں میرے اسرے کے رفیق احتشام الحق صاحب کے چھوٹے بھائی کو پولیس موبائل اٹھا کر لے گئی. اس کے بعد جو کچھ بیتی آپ نجیب صدیقی صاحب سے معلوم فرما سکتے ہیں. میں تنہا جو کچھ کر سکتا تھا میں نے اس نقار خانے میں، لیکن اس نقار خانے میں کون کسی کی سنتا ہے. ہڑتال سے ایک روز پہلے علاقے کا محاصرہ کر کے لڑکوں کو اٹھا کر رات 3 بجے لے جایا جاتا ہے. میرا اور نجیب صدیقی صاحب آپ سے ملاقات کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ کی مصروفیت کے باعث ایسا نہ ہو سکا. یہ جب ہمارا جو اجتماع ہوا تھا سالانہ لاہور میں، میری ذاتی رائے ہے کہ دوسری جماعتوں کی طرح تنظیم بھی کراچی میں لیگل ایڈ کمیٹی قائم کر دے
ایک صاحب کا نام یہاں لکھا گیا ہے کہ وہ لوگ موجود ہیں تاکہ ہم لوگ ضرورت پڑنے پر ان سے مدد حاصل کر سکیں۔ کراچی میں اونچی سطح پر تعلقات کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ دوسرے کہ یہ کہ اس معاملے میں مزید تحقیق فرمائیں اور ایجنسیز کے ملوث نہ ہونے کا جو بیان دیا تھا اس پر نظر ثانی فرما کر وضاحت فرمائیں، کیونکہ آپ کے اس بیان سے کراچی میں آپ کے خلاف ایک رد عمل پایا جاتا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ میری اس بات کو ہمارے قریبی ساتھیوں نے بھی شاید صحیح نہیں سمجھا یا صحیح یاد نہیں رکھا۔ میں نے صرف ایک واقعے کے بارے میں نفی کی تھی، لیاقت آباد میں جو کسی ایک دفتر کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اور وہاں پہ کئی سرکاری افسروں کو جو قتل کیا گیا تھا جس طریقے سے، اس واقعے کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ میں یہ تسلیم نہیں کر سکتا کہ یہ کوئی ہماری سرکاری ایجنسیز وہ کوئی بھی ہو وہ اس میں ملوث ہو سکتی ہے، میں یہ ماننے کو تیار نہیں، نہ اس وقت تیار تھا نہ اب تیار ہوں۔ لیکن یہ کہ یہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ ایجنسی سرے سے ملوث نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس وقت جو صورتحال ہو رہی ہے جو انہوں نے بیان کی ہے وہ تو اندھے کو بھی نظر آتی ہے۔ اصل میں یہ معاملہ جو ہے بالکل نیچرل ہے، جب کبھی سول معاملات میں آ کر فوج یا پیراملٹری کے جو بھی لوگ ہیں دخل دیں گے تو یہی کچھ ہوگا، ہر جگہ ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے ماتھے پہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ کون دہشت گرد ہے اور کون یہاں پر MQM کا ہے، کون حقیقی کا ہے اور کون نقلی کا ہے، کون اصلی کا ہے۔ اب وہ تو جب گرفتار کرنے آئیں گے تو علاقے کا محاصرہ کریں گے، گھر گھر چھاپا ماریں گے، گھر گھر سے نکالیں گے، انہی میں سے چھانٹی کرنی ہے۔ کوئی ان کے پاس مخبر ہوتے ہیں کہ وہ ان کو پھر پن پوائنٹ کر سکیں، وہ حقیقی والوں سے وہ نقلی والوں کو آئیڈینٹیفائی کرا لیتے ہیں، نقلی والوں سے حقیقی والوں کو کرا لیں گے، وہ تو ان کا کام ہے، یہ دھندا یہ ہے۔ لیکن اس کے اندر چونکہ ہمارے جو لوگ ہیں آخر جیسے ہمارے سویلین کرپٹ ہیں، تو کیا یہ لوگ جو ہیں وہ کوئی فرشتے ہیں؟ کسی گھر میں داخل ہوں گے تو کوئی قیمتی چیز نہ اٹھا لینا، آخر کیا کون سی بڑی بات ہے ان کے لیے؟ یا یہ کہ جو کوئی شخص جو آ گئے ہیں، جو نوجوان پکڑ لیے گئے ہیں، تو نوجوانوں کو جب چھوڑنا ہے تو چھوڑنا تو ہے ہی، کوئی 1000-2000 روپیہ بھی اگر مل جائے تو کسی کو برا لگتا ہے آتا ہوا۔ یہ دھندا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے کہ شدید نفرت عوام کے اندر پیدا ہو رہی ہے۔ لیکن یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایبسلیوٹلی نیچرل، جہاں کہیں بھی ہوگا یہ ہوگا۔ فرشتے نہیں ہیں، وہ بھی انسان ہیں، اور ہماری جو سول جس طریقے سے زندگی کرپٹ ہے ان کے اندر سارے کے سارے جو آثار ہیں رشوت کے اور جھوٹ کے اور دھوکے کے اور فریب کے، تو وہ بھی آخر ہم ہی میں سے ہیں، ہمارے بھائی بند ہیں، ان کے منہ کو کیوں نہیں لگے گی یہ چیز؟ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اس کا ایک کوئی سیاسی حل نکالا جائے۔ وہ تو میں ان سے مل کر آیا ہوں الطاف حسین صاحب سے، وہ بھی کھل کر بات کرنے کو تیار نہیں، اور وہی بات جو انہوں نے لکھی ہے کہ نقار خانے میں طوطی کی سزا کون سنتا ہے، میں تو سن 91 سے کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے پاکستان میں چھوٹے صوبے بناؤ، چھوٹے صوبے بنانے سے، اور وہ پنجاب کے 5 بناؤ، سندھ کے 3 بناؤ، بلوچستان کے 2 بناؤ، 1 کروڑ کے لگ بھگ کا ایک صوبہ بناؤ، اس میں انتظامی جغرافیائی حدود کو بھی سامنے رکھو اور لسانی اور نسلی یونٹس کو بھی پیش نظر رکھو، کوئی حرج نہیں ہے۔ زبان ہر ایک برابر ہے سوائے عربی زبان کے، سندھی زبان ہو، اردو زبان ہو، پنجابی زبان ہو، پشتو زبان ہو، سب زبانیں برابر ہیں۔ ہمارے لیے مقدس زبان اگر ہے صرف عربی ہے، وہ عربی جو ہے اس کو ہم نے اس کو جو بنایا نہیں اپنی قومی زبان، اگر بنا لیا ہوتا سرکاری زبان تو ہمارے بہت سے مسئلے حل ہو گئے ہوتے۔ بہرحال اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو اس اصل حل کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہیں گے۔ اسی کے لیے صدر صاحب سے بھی جا کے ملا تھا، اسی لیے اپوزیشن لیڈر جو ہے نواز شریف صاحب سے بھی جا کر ملا ہوں، لیکن یہ کہ کوئی بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ شامت اعمال ہماری ہے جو ہمارے اوپر اب مسلط ہو گئی۔ اب اس کے لیے دعا ہے، توبہ ہے، رجوع ہے اللہ کی طرف، وہ انفرادی سطح پر بھی توبہ ہو، اجتماعی سطح پر کوشش کی جائے کہ یہ قوم جو اپنا رخ بدل گئی، قیام پاکستان سے اصل مقصود جو تھا اس کے بجائے کسی اور طرف کو مڑ گئی، دجالی فتنے کے زیر اثر آ گئی، اور اب مسیح الدجال کے چکر میں ہے۔ وہ آنے والا مسیح الدجال جو ہے وہ کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، اس کے بہت سے شیڈوز ہیں جو ہمارے اوپر پڑتے ہیں، کبھی کوئی چلا آ رہا ہے، کبھی کوئی چلا آ رہا ہے، کبھی رابل رافیل چلی آ رہی ہے، کبھی کوئی اور ان کا جو ہے کمانڈر ان چیف چلا آ رہا ہے، کبھی غور صاحب چلے آ رہے ہیں، کبھی فور صاحب چلے آ رہے ہیں۔ یہ سارا جو ہو رہی ہے چلا پھر کس لیے ہو رہی ہے؟ اس پورے علاقے کو وہ بنانا چاہتے ہیں اصل میں، ایک تو یہ کہ نیوٹرلائز کرنا ہے کہ یہاں فنڈامنٹلسٹ ہیں، چاہے حکومت میں نہیں ہے، ہماری مذہبی جماعتوں کے آپس کے تفرقے کی وجہ سے اور غلط حکمت عملی کی وجہ سے حکومت پر فنڈامنٹلسٹ کا کوئی اثر نہیں، ڈھیلے کا اثر نہیں۔ یہاں تو یا بے نظیر ہے، اور یا بھٹو جو نواز شریف صاحب تھے وہ بھی انہوں نے صاف کہہ دیا تھا، ہاتھ اٹھا دیے تھے، میں فنڈامنٹلسٹ نہیں ہوں۔ لیکن یہ کہ لوگوں میں فنڈامنٹلزم ہے، اس کو وہ جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی وقت ان کو سبق یاد آ جائے، کبھی انہیں صحیح منزل یاد آ جائے، کہیں یہ جمع ہو جائیں، کہیں یہ الیکشن چھوڑ کر اور کہیں دوسرے راستے کے اوپر چل پڑے، تو بہرحال انہیں اپنا سا بندوبست کرنا ہے۔ وہ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، وہ اپنی سی تدبیر کریں گے، اللہ کی اپنی تدبیر ہے۔
ہمیں اپنا جو بھی کچھ ہے حصہ ڈالنا ہے اس تدبیر میں کہ جو یہاں اللہ کا دین، اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے۔ ہو سوالات مسز ابرار، یہ خواتین کی طرف سے ہے۔ قرآن پاک میں حرام مہینوں کا جو ذکر موجود ہے، کیا اس کی اب بھی کوئی افادیت ہے یا نہیں، یا یہ تخصیص اسی دور کے لیے تھی؟ یہ فقہی سوالات ہیں، اس سے میں نے عرض کیا ہے کہ میری معذرت ہے۔ آپ نے اسی درس میں یہ حدیث سنائی جس کا ایک حصہ یہ ہے کہ نبی کی امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی، لیکن ہوتا یہ کہ انسان جس جماعت میں ہوتا ہے اسی کو حق پر سمجھتا ہے۔ صحیح حق کو تلاش کرنے کے سلسلے میں آپ کیا رہنمائی کریں گے؟ انسان جس جماعت کو حق سمجھے اس میں رہے، کام کرے، لیکن آنکھیں کھلی رکھے، کان کھلے رکھے، دماغ کو کام کرنے دے، جو بہتر جماعت نظر آئے فیصلہ کرے کہ مجھے اس میں شامل ہو جانا۔ آج کا دن بھی فارغ نہ ہو، آج جو جماعت آپ کو صحیح معلوم ہو رہی ہے اس میں شامل ہو جائیں، کام کریں۔ البتہ یہ کہ عصبیت پیدا نہ ہونے دیں، اپنی آنکھوں پر، کانوں پر، دماغ پر پردے نہ ڈالیں، پٹیاں نہ باندھیں، دیکھتے رہیں، غور و فکر کرتے رہیں، بہتر نظر آئے ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، جہاں بہتر جماعت نظر آئے اس کے اندر چلے جائیں۔ اس لیے کوئی جماعت نبی کی جماعت نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیں گے تو آپ اسلام سے نکل گئے۔ ساری جماعتیں مسلمانوں کی ہیں، اس میں داخل ہونا بھی، ان میں سے نکلنا بھی، اس کا پورا اختیار آپ کو حاصل ہے۔ یہ تو سب خواتین کی طرف سے آپ نے سوال لے لیے۔ فرحینہ شاہد، اللہ آپ کی عمر دراز کرے، آپ کی ان تمام کوششوں کو قبول کرے جو آپ نے دین کو کے فہم کو عام کرنے کے لیے کی ہیں۔ میرا یہ سوال ہے کہ ایسے لوگ جن کے دل میں خواہش پیدا ہوئی ہے کہ وہ بھی جماعت کی تاریکیوں سے، جہالت کی تاریکیوں سے نکل کر ایمان کی روشنی میں اپنے دل میں، اپنے گھر میں منور کریں، لیکن اپنے آپ کو اس کا اہل نہ پاتے، وہ کیا کریں؟ نفس کو جو اس بگھی کی طرح ہے جس کے دو گھوڑے ہیں، ایک پرواز کرنا چاہتا ہے، دوسرا زمین سے لپٹ جانا چاہتا ہے، کس طرح قابو کریں؟ اس کا ذریعہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا اور ایمان کو اپنے تازہ کرتے رہنا، یہی طریقہ ہے۔ حضور کی حدیث سنا دیتے ہیں، حضور نے فرمایا ان هذه القلوب لتصدع، ان دلوں کے اوپر زنگ آ جایا کرتا ہے، کما یصدع الحدید اذا اصابه الماء، جیسے لوہے پر زنگ آتا ہے اگر اس پر پانی پڑ جائے۔ تو صحابہ نے سوال کیا فما جلاؤها یا رسول اللہ، حضور پھر اس کی جلا کیا ہے، سیکل کیا ہے، پالش کیا ہے؟ فرمایا کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، دو چیزوں کی کثرت کرو، موت کو یاد رکھو، اور نمبر دو یہ کہ تلاوت قرآن کرو کثرت کے ساتھ۔ آپ نے جس کتاب کا ذکر کیا ہے اس کا نام ذرا پھر سے بتا دیں۔ اصل میں پاکستان میں یہ کس نام سے چھپ رہی ہے مجھے یہ معلوم نہیں ہے، لیکن اردو کی دینی کتابیں چھاپنے والے کسی بھی دکاندار سے آپ معلوم کر لیں گے کہ مولانا مناظر حسن گیلانی کی کتاب تفسیر سورہ کہف کے بارے میں، تو وہ مل جائے گی انشاءاللہ۔ باقی حیدرآباد دکن سے چھپی ہوئی میرے پاس ہے، اس کا نام ہے تذکیر بسورۃ الکہف۔ غزالہ شاہین پوچھ رہی ہے کہ ہم سب خواتین کس کس طریقے سے اپنے دین کی تبلیغ کریں؟ وہ رفیقہ تنظیم ہے، کل تنظیم کا جو اجلاس ہوگا انشاءاللہ اس میں اس سوال کا جواب دوں گا۔ اس کے اوپر کوئی سوال نہیں، وہ نام وغیرہ نہیں۔ شمس الحق صاحب PCHS کراچی سے ہیں تشریف۔ میرا سوال آج کے موضوع سے متعلق تو نہیں، لیکن خطاب میں تلاوت کی گئی آیات کے بارے میں ہے کہ جب 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کو تو ہے، آج کل الٹرا ساؤنڈ وغیرہ سے وقت سے پہلے بچے کی جنس اور افزائش وغیرہ معلوم ہو جاتی ہے۔ افزائش سے کیا مراد ہے؟ ہاں، لیکن یہ کہ اس سے یہ کیسے معلوم ہوا کہ سب کچھ معلوم ہو گیا؟ بچہ سعید ہے، شقی ہے، خوبصورت ہے، ذہین ہے کہ قودن ہے، کیا ہے؟ صرف ایک یہ کہ پتہ کر لینا اس کے سیکس کا، اس سے تو اس بات کی نفی نہیں ہو جاتی۔ احمد بلال، آپ نے اپنا کوئی ایڈریس وغیرہ نہیں لکھا بھائی۔ آج کے مضمون کی روح سے یہ فرما دے کہ ملٹی نیشنل میں نوجوانوں کا کام کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ وہ ملٹی نیشنل سے پہلے یہاں پہ بینکوں کے اندر نہ معلوم کتنے لوگ ملازم ہیں، وہ سب انہی کے اڈے ہیں۔ لیکن یہ کہ بہرحال اس میں اب جو بھی کام وام انسان کرتا ہے مجبوری کو، وہ دوسری بات ہے۔ اصل میں تو قومی سطح پر ہمارے اندر ایک ریزسٹنس پیدا ہونی چاہیے کہ یہ جو ملٹی نیشنل آ کر ہماری معیشت کو اب قابو میں لا رہی ہیں، یہ در حقیقت ایک عذاب الہی ہے، یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ محمد اشرف خان صاحب، اب جب کہ تمام عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر رہے ہیں، کیا ہمیں بھی اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے؟ نہیں تو اس میں کیا قباحتیں ہیں؟
میں اس پر مفصل تقریر کر چکا ہوں پچھلے جمعے جو ہمارا سالانہ اجتماع تھا کراچی میں، اور میں نے کہا ہے کہ چاہے سارے عرب نہیں پورے دنیا کے تمام مسلمان ممالک اسرائیل کو تسلیم کر لیں، پاکستان کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے نزدیک اسرائیل کے فتنے کے استیصال کے لیے اللہ نے پاکستان بنایا ہے۔ یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے کہ 1948 میں وہ قائم ہوا ہے تو 1947 میں یہ قائم ہوا ہے۔ ان دونوں ملکوں کا آنا، پوری دنیا کہتی ہے کہ مذہب کے نام پر دو ملک دنیا میں قائم ہوئے ہیں، ایک اسرائیل اور ایک پاکستان، یہ دونوں مشابہتیں موجود ہیں، تو اصل میں توڑ اس کا جو ہے وہ یہیں سے ہوگا انشاءاللہ۔ صرف ہمیں شعور کی ضرورت ہے، اپنی منزل دوبارہ یاد کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے صحیح طریقہ کار کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ معراج احمد صاحب، انہوں نے تفسیر عثمانی کا حوالہ دیا سورہ حجرات کی آیات نمبر 9 اور 10 کی، جو حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے لکھی ہے۔ اس کی روح سے فرما رہے ہیں کہ کیا ہماری دینی جماعتوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ وہ سب مل کر اس آیت کی روشنی میں کراچی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں؟ کیا اس کے لیے اس وقت ایک مؤثر ترین پریشر گروپ کی ضرورت نہیں؟ اگر ہے تو اس سلسلے میں جو اب تک کوششیں کی گئی ان کے متعلق آگاہ فرمائیں۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ کراچی میں فریق کون ہے یہی پتہ نہیں۔ جو دہشت گردی ہو رہی ہے اسے ایم کیو ایم تو اون نہیں کر رہی، تو بات کس سے کریں گے آپ؟ باقی جہاں تک یہ ہے کہ یہاں پر بہرحال یہاں کے کچھ لوگوں کے ایک مسلمہ قائد کی حیثیت اس کو حاصل ہے، الطاف حسین کو، تو میں تو اسی لیے اس کے پاس بھی ملنے کے لیے گیا، اس کو میں نے بات سمجھائی۔ خدا کے لیے کلیئر بات کرو۔ میں نے 3 نقطے اس سے کہے کہ ایک تو یہ کہ اسلام کے حوالے سے بات کرو، یہ پاکستان کی اصل منزل، یہ سارے سمپٹمز ہیں، اصل مرض ہمارا کیا ہے، کیوں یہ قوم قومیتوں میں بٹ گئی، کیوں ناانصافیاں ہو گئیں، کیوں یہ سارے فسادات ہوئے ہیں۔ یہ تو وہ نفاق باہمی ہے جو ہم پر سزا کے طور پر اللہ نے مسلط کی ہے کہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ہم اس وعدے سے پھر گئے۔ نمبر 2، پورے پاکستان کی بات کرو، اس کے حوالے سے جیسا کہ میں نے کہا ایک پیکج ڈیل کی حیثیت سے تمام جو صوبے ہیں ان کو تقسیم کیا جائے، چھوٹے جو یونٹس بنائے جائیں، ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنائے جائیں، اس سے خود بخود اس کے بائی پروڈکٹ کی حیثیت سے یہاں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا کہ ایک صوبہ کم سے کم ایسا ہو جس میں نئے سندھیوں کو یہ محسوس ہو کہ یہاں کے سیاسی اختیارات ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ جب تک یہ نہیں ہوگا مسئلہ حل نہیں ہوگا، تو اب کوشش تو اپنی سی کر رہے ہیں۔ معراج احمد صاحب، اچھا نام دوسرے پر لکھا ہے اور سوال یہ ہے، یہ دیجیے آپ۔ ڈاکٹر بدر کامل موجود ہیں، تبلیغ دین کے بارے میں اظہار فرمائیں کہ آج کے دور میں اس کی کتنی ضرورت ہے، کس طرح کی جائے۔ میں حیران ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کیسا سوال کر رہے ہیں۔ تبلیغ دین کی ضرورت نہیں، ہمارا فرض ہے امتی ہونے کی حیثیت سے، بلغوا انی ولو آیۃ۔ یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے، مولویوں کا کام نہیں ہے، ہر امتی کا فرض ہے۔ لیکن اس فرض کو ادا کرنے کے لیے ضروری ہے پہلے دین کا علم خود حاصل کریں۔ اب مجھے نہیں معلوم آپ کون سے ڈاکٹر ہیں، کون سی ڈاکٹری آپ نے کی ہے، پی ایچ ڈی کی ہے، ایم بی بی ایس کیا ہے، کیا کیا ہے، لیکن یہ بتائیے کہ عربی کتنی سیکھی، قرآن کتنا سمجھا۔ ہم نے اس کے لیے 1 ایئر کورس شروع کیے ہیں کہ جن لوگوں کی زندگیوں میں غفلت کی وجہ سے یہ کمی رہ گئی ہے وہ کوتاہی کو پورا کریں۔ اب آئیں 1 سال کے لیے بیٹھ جائیں، اپنی پریکٹس بند کریں۔ آئے ہیں لوگ امریکہ سے چل کر آئے ہیں، لوگ اپنے کاروبار بند کر کے آئے، اپنی ملازمتیں چھوڑ کر آئے۔ اس مرتبہ 6 مرد 3 خواتین امریکہ سے ہمارے 1 ایئر کورس میں لاہور آئے۔ اب یہ کام کرنے کے لیے تو یہ کہ وقت لگانا پڑے گا۔ دین کی تبلیغ تو ضروری نہیں، فرض ہے، فرض عین ہے، ورنہ پوری دنیا ہمارے خلاف اللہ کی عدالت میں استغاثہ دائر کرے گی۔ اے اللہ تیرے دین کے ٹھیکیدار یہ بنے پھرتے تھے اور یہ خزانے کے سانپ بن کر بیٹھے رہے ہیں، نہ انہوں نے اس ہدایت سے خود فائدہ اٹھایا نہ ہمیں اٹھانے دیا۔ نیم نون اقبال صاحب ہیں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے فری میسنری، ایلومینائٹس، زائنسٹ، پونز ان دی گیم، اس طرح کی دوسری کتابوں، تو کیوں آپ ان کتابوں کا ترجمہ یا ان کی سرگرمیوں وغیرہ کی اشاعت اور تشہیر وغیرہ کا انتظام نہیں فرماتے جبکہ آپ کے پاس وسائل ہیں؟ اور کیوں روٹری کلبز اور لائن کلبز وغیرہ کی سرگرمیوں کے بارے میں آگاہ نہیں کرتے تاکہ یہود و ہنود کا اصل چہرہ سامنے آ سکے؟ دیکھیے ان کتابوں کی اشاعت اور بہت ضخیم کتابیں ہیں، نہ تو میرے پاس اتنے وسائل ہیں، آپ کو مغالطہ ہے کچھ شاید، میں اس کو اس مثبت کام میں لگا رہا ہوں، یہ جو قرآن مجید کا پھیلانا اور اصل دعوت ہے۔ باقی یہ کہ جس کا لب لباب ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں، پہنچا رہا ہوں۔ ان کتابوں کو وہ کوئی آسمانی کتابیں تو نہیں ہیں،
لب لباب ہے کہ یہ آرڈر آف دی ایلومینائٹس جو ہے 1776 میں قائم ہوا. میری پوری تقریر جمعے کی پچھلے جمعے کی سنیے, اس سے پچھلے جمعے کو میں نے تقریر کی ہے, اور نئی بات جو میں نے 13 تاریخ کے جمعے میں کہی ہے, تفصیل سے کہی ہے کہ اب امریکہ میں یہودیوں کے خلاف عیسائیوں میں شدید رد عمل پیدا ہو چکا ہے. ویسٹرن اسٹیٹس آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اینڈ ساؤدرن اسٹیٹس, اس میں شدید رد عمل, اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے, فیڈرل گورنمنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, اٹس اے زائنسٹ آکوپیشنل گورنمنٹ, یہ الفاظ ہیں جو کہے جا رہے ہیں, اینڈ اے سول وار از کمنگ, اس کے نعرے لگ رہے ہیں, ہتھیار جمع ہو رہے ہیں, 20 ملیشیاز بن چکی ہیں جو بہت مسلح ہیں, جن کا ٹارگٹ نمبر 1 جو ہے وہ یہودی ہے, نمبر 2 مسلمان ہے, وہ بھی ہے اس میں, اس گھن کے اندر پھر گندم بھی پسے گی, گھن بھی پسے گا, گندم کے ساتھ گھن بھی پسے گا, یہ سب کچھ ہونا ہے. لہذا یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی تو ساری جو ہے میں اطلاعات لوگوں کو دے رہا ہوں, اس میں کوئی کمی میری طرف سے نہیں ہے. یہ کچھ پڑھنے میں نہیں آ رہا. درخشاں بلاغ میں سے کیا نام ہے ان کا, احمد تو ہے, منظور احمد ہے, کیا ہے, کیا اس میں گرامی منظور ہے. آپ کا درس تو بہت مدلل تھا, لیکن میرے ذہن میں ایک سوال ہے, اس کا جواب دے کے ممنون فرمائیں. جو 3 نشانیاں آپ نے فرمائی ہے وہ سب کی سب ایک دم وقوع پذیر ہوں گی یا وقفے ساتھ؟ یہ آخری بات تھی, میں نے اس کو نہیں بلکہ میں نے سمیٹ لیا تھا کہ پھر کسی موقع پر ایک دوسری حدیث بھی میں نوٹ کر کے لایا تھا, اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دجال کا ظہور پہلے ہوگا, اور اس کے بعد کی 2 نشانیاں دابۃ الارض کا خروج اور سورج کا مغرب سے نکلنا, یہ آخری ہوں گی. اور حضور نے فرمایا ہے میں نہیں کہہ سکتا ان میں سے پہلی کون سی ہوگی. پہلی اگر وہ آ گئی دابہ تو اس کے فوراً بعد خروج الشمس من المغرب آ جائے گا, اور پہلے اگر خروج الشمس من المغرب ہو گیا تو اس کے فوراً بعد خروج دابہ ہو جائے گا. تو آخری 2 نشانیاں جو ہیں وہ ہیں, اور میرے نزدیک دجال کی جو ہے وہ اس سے پہلے وہ چھلنی لگ جائے گی تاکہ اہل ایمان کو علیحدہ کر لیا جائے, اور جھوٹ موٹ کے مومنین جو ہیں وہ اس میں سے نکال دیے جائیں. فرحان زاہد, آپ نے اپنے موضوع, اچھا یہ آپ نے موضوع لکھ دیا, یہ موضوع لفظ ہے بھائی, آپ نے اپنے موضوع کے مطابق یہ بتایا کہ دجال لوگوں کو جھوٹ فریب دے کر معجزے دکھائے گا جو اللہ تعالیٰ کا معجزہ صرف نبیوں کو دیتا ہے. سوال کیا کیا آپ نے؟ نہیں, مطلب یہ کہ وہ ساری چیزیں جو دنیا میں معجزوں سے ہوتی تھیں وہ اب سائنٹیفک نالج کے حوالے سے وہ ساری چیزیں تسخیر کائنات کا جب آخری مرحلہ آئے گا اس دجال کے ہاتھ میں ہوں گی. آرٹیفیشل بارش ہم برسا لیتے ہیں کہ نہیں, صحراؤں کے اندر گل و گلزار ہو گیا یا نہیں؟ کبھی ابو دھابی گئے ہیں؟ ابو دھابی میں ذرا دیکھیے, ایئرپورٹ سے لے کر اور ابو دھابی شہر تک معلوم ہوتا ہے کہ آپ پتہ نہیں کہ خطہ کشمیر کے اندر سفر کر رہے ہیں, حالانکہ ذرا ٹیلے کے اوپر چڑھیں تو دور تک لکوں تک صحرا نظر آتا ہے, لیکن یہ کہ دونوں طرف ایسا گل و گلزار ہے کہ معلوم ہوتا ہے شاید کشمیر میں بھی کوئی وادی جو ہے اتنی خوبصورت نہ ہو. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور یہ کہ یتطاولون فی البنیان, اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے. وہ دبئی کا اور ابو ظبی کا مقابلہ ہو رہا ہے, وہاں جا کے دیکھ لیجیے. تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں, اور یہ ساری قوتیں جو ہیں انسان کے ہاتھ میں آ جائیں گی, اور وہ آخری امتحان اللہ نے نوع انسانی کا لینا ہے. کون وہ صاحب ایمان ہے جو اس کے باوجود اللہ کے سوا کسی اور کو ماننے کو تیار؟ یہ چھلنی آخری لگنی. صلاح الدین جاوید صاحب, دجل کی تہذیب اور اس کے اثرات سے کیسے اپنے آپ کو بچایا جائے. موجودہ وقت میں پڑھے لکھے لوگوں میں آج کل پورا خیال ہے قرآن شریف کی تلاوت کی ضرورت نہیں ہے, معنی آنے چاہیے. قرآن شریف کی اس کی تفسیر کا مطالعہ کرنا چاہیے. دیکھیے صحیح ہے, پورا قرآن در حقیقت کو کچھ آپ کے نگاہوں کے سامنے منکشف کرنے کے لیے نازل کیا گیا. اس میں خاص طور پر سورہ کہف کے بارے میں حضور نے دجالی فتنے کے بارے میں فرمایا کہ اس سے پناہ جو ہے سورہ کہف سے نہیں جا سکتی. لیکن ظاہر بات ہے کہ اس سورت کا سمجھنا, پڑھنا, پھر یہ کہ اس کے تقاضوں پر عمل کرنا, جب تک یہ نیت نہیں ہوگی تو یہ کوئی تعویذ نہیں ہے کہ گلے میں آپ ٹانگ لیں گے تو بس دجال سے آپ محفوظ ہو گئے. قرآن تو اترا اس لیے کہ آپ اسے سمجھیں, اسے پڑھیں, اس پر عمل کریں. باقی رہ گیا یہ کون سی تفسیر پڑھنی چاہیے, تو میں آپ کو صاف بتاتا ہوں کوئی تفسیر کافی نہیں ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے. ہر مفسر کا ذہن محدود ہے, ہر مفسر کا زاویہ نگاہ ایک مخصوص ہے. اس نے اپنے اس زاویہ نگاہ سے اپنے محدود ذہن میں قرآن مجید کے علم کو اندھیلا ہے. قرآن کا علم لا متناہی ہے,
اور ہر مفسر کا ذہن محدود ہے، لہذا آپ تفسیروں سے 2-4 تفسیریں جمع کر لیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جائے گا۔ ایک روایات کی بنیاد پر تفاسیر ہے، ایک عقلی بنیاد پر تفاسیر ہے، ایک صرف و نحو کی بنیاد پر تفاسیر ہے۔ تو تفاسیر تو مختلف ہے، کشاف ہے اور ابن کثیر ہے اور یہ تفسیر کبیر ہے، لیکن آج کی دنیا میں اگر آپ اردو میں سمجھنا چاہیں تو مولانا مودودی کی تفہیم، مولانا اصلاحی صاحب کی تدبر قرآن اور شیخ الہند اور شیخ الاسلام کا ترجمہ اور تفسیر، یعنی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا پورا ترجمہ ہے، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے پہلے 5 پاروں کے حواشی بھی انہوں نے خود لکھے تھے، بقیہ پورے حواشی شیخ الاسلام پاکستان کے پہلے اور آخری واحد شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بقیہ حواشی مکمل کیے۔ میں اس کو سمجھتا ہوں سب سے اہم، اس لیے کہ اسلاف کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے یہ تفسیر ضروری ہے۔ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ مولانا مودودی کی تفہیم اور تدبر قرآن اصلاحی صاحب کی، ان سے استفادہ کریں۔ اصل جو ہے زور وہ یہ ہے میرا کہ آپ عربی سیکھیں، اپنی آنکھوں سے قرآن پڑھیں، ورنہ کم سے کم 3-4 تفسیریں سامنے رکھیں۔ اقبال احمد خان صاحب نہیں ہے، سہیل احمد انصاری صاحب، آپ نے جو وفاق کی تجویز پیش کی ہے اور اس کے عملی طور پر کیا کیا ثمرات اب سامنے آئے ہیں، تجویز بھی بہت سے حضرات کے علم میں نہیں ہوگی۔ میں نے یہ تقریر کی تھی اپنے دورہ امریکہ پہ جانے سے پہلے، اس کے کیسٹس یہاں موجود ہوں گے، جو حضرات لینا چاہیں لے لیں، اچھا اس کا تذکرہ ہو گیا ہے۔ میں نے جائزہ لیا تھا کہ ہماری دینی جماعتیں حلقے کس طرح بٹے ہوئے ہیں، کون سے مختلف مکاتب فکر ہیں، لیکن ہر مکتب فکر بھی پھر تقسیم ہوا ہے۔ اب بریلوی مکتب فکر ہے تو جے یو پی فلاں ہے، جے یو پی فلاں ہے، دیوبندی مکتب فکر ہے، جے یو آئی فلاں ہے، جے یو آئی فلاں ہے۔ اسی طریقے سے ایک تحریکی انداز میں جو ابوالکلام نے کام شروع کیا تھا، پھر مولانا مودودی لے کر چلے، تو جماعت اسلامی ان سے ہم علیحدہ ہوئے تھے، تنظیم اسلامی ہم نے قائم کی، اب نعیم صدیقی صاحب علیحدہ ہوئے، تحریک اسلامی انہوں نے قائم کی ہے۔ تو ان کی بہرحال یہ ہے کہ سوچ کے اندر بہت کچھ چیزیں مشترک ہیں، تو یہ 3 اپنا وفاق بنا لیں۔ اسی لیے میں نے ویلکم کیا ہے ابھی جو مولانا نیازی اور مولانا نورانی صاحب جو ہیں وہ ایک سٹیج پر جمع ہوئے ہیں، اچھا ہے، 2 دھاگے تو مل کر بٹنا شروع ہو جائیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ پھر یہ کہ یہ جے یو پی جے یو آئی ایک زمانے میں جمع ہوئے تھے، فضل الرحمان صاحب نورانی میاں، تو بہرحال یہ حنفی لوگ ہیں، دونوں کے دونوں، بریلوی بھی دیوبندی بھی، اگر یہ جگہ جمع ہو سکتے ہیں تو جس طرح بھی ہو بٹنا شروع کیا جائے، ایک رسہ بنانے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ میری تجویز تھی، ابھی اس کی طرف کوئی مثبت رد عمل مجھے ان دونوں جماعتوں کی طرف سے نہیں ملا ہے۔ اعجاز الرحمان خان، since Islam is a religion of peace and if the Jews want peace, why can't we coexist in peace since Judaism is also a heavenly religion؟ آپ اردو سمجھتے تو ہیں؟ جوڈائزم جو ہے ویسے تو عیسائیت، یہودیت اور اسلام تینوں ایک اعتبار سے ایک سلسلے کی کڑیاں ہیں، جیسے میں نے ابھی گنوایا نا کڑیاں۔ اب یہ کہ ظاہر بات ہے کہ نبی صرف وہاں تو نہیں آئے، نبی تو کہیں اور بھی آئے ہیں۔ سارے مذاہب دنیا میں جو ہیں وہ در حقیقت اسلام ہی کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں، چاہے وہ ہندو مت ہو، بدھ مت ہو، کوئی ہو۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر بستی میں ہم نے خبردار کرنے والے بھیجے ہیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے اندر ہم نے ہادی بھیجے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے کان الناس امۃ واحدہ، شروع میں تو تمام انسان ایک ہی امت تھے۔ کس کی امت تھے؟ حضرت آدم کی نسل، اور سب کے سب توحید پر تھے۔ بعد میں یہ سارے، اس اعتبار سے تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سارے مذہب ہی آسمانی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو تاریخ، جو محفوظ تاریخ ہے، اس کے اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ یہودیت، نصرانیت اور مسلمان یہ ایک سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ دونوں مذہب پرورٹڈ ہیں، انہوں نے صحیح حضرت مسیح کی تعلیمات کو مسخ کر دیا، تسلیس بنا دیا، اور یہودیوں کے اندر مسلمانوں کے خلاف دشمنی اور شدید انتقام کے جذبات پیدا کیے۔ اس لیے پیدا ہو گئے کہ وہ جس منصب پر فائز رہے تھے 2000 برس، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہٹا کر وہ منصب مسلمانوں کو عطا کر دیا۔ آپ کے ہاں بھی یہ ہوتا ہے، کسی جگہ پر کوئی ایک شخص فائز ہو، کسی آرگنائزیشن کے اندر ذرا اس کی ٹانگ گھسیٹ کر اسے ہٹا کر کسی اور کو کھڑا کیجئے تو کیا بیتتی ہے اس کے دل پہ۔ ایک امت 2000 برس تک اللہ کی نمائندہ رہی زمین پر،
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اور وہی امت ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. یہی وجہ قرآن نے کہا لتجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا، سورہ مائدہ کی آیت ہے. بدترین دشمن تم پاؤ گے یہودیوں کو. تو اس اعتبار سے معاملہ جو ہے حقائق کو سامنے دیکھنا چاہیے، اور صرف یہ کہ اپنے دل کی آرزوئیں سامنے نہیں رکھنی چاہیے. سب ان یہودیوں کے بارے میں فرمایا قرآن نے کئی جگہ پر یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. حضور کے زمانے کے یہودی علماء حضور کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو پہچانتے. مان کر نہیں دیا انہوں نے، اور دشمنی میں مشرکین مکہ سے بھی بڑھ گئے. اب بھی جو کچھ ہونا ہے وہ ہم نے نہیں کرنا. ایک مغالطہ ہے جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، یہ تو اصل میں حضرت مسیح کے ہاتھوں ان کا خاتمہ ہونا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے. اللہ جس قوم کی طرف کسی رسول کو بھیجتا تھا کہہ رہا ہوں، اب تو سلسلہ بند ہو چکا نا، بھیجتا تھا، وہ قوم اگر من حیث المجموع رسول کو رد کر دیتی تھی تو قوم ہلاک کر دی جاتی تھی. قوم نوح ہلاک ہوئی کہ نہیں؟ قوم ہود ہلاک ہوئی کہ نہیں؟ قوم صالح ہلاک ہوئی کہ نہیں؟ قوم شعیب ہلاک ہوئی کہ نہیں؟ حضرت لوط جن بستیوں کی طرف بھیجے گئے عمورہ اور صدوم ہلاک کی گئی کہ نہیں؟ حضرت موسیٰ بھیجے گئے آل فرعون ہلاک کیے گئے نہیں؟ لیکن بنی اسرائیل کی طرف رسول حضرت مسیح بھیجے گئے، رسولاً الی بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل نے انہیں رد کر دیا، سولی پر چڑھا دیا. آپ بس پڑھتے ہیں ان کی سزا ہے. وہ سزا صرف فرق یہ ہے کہ پہلے تو اسی سلسلے میں ہو جاتی تھی. حضرت نوح کی زندگی ہی میں وہ سزا ہو گئی. حضرت نوح کے سامنے ان کا اپنا بیٹا بھی غرق ہو گیا ان کافروں کے ساتھ. حضرت ہود کی نگاہوں کے سامنے قوم عاد ہلاک ہو گئی. یہاں یہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو ذرا روک لیا ہے، سسپینڈ کیا ہے، ایگزیکیوشن جو ہے ڈیفر کی ہے، حضرت مسیح کو اٹھا لیا ہے، اور یہودیوں کی رسید جو ہے ذرا ڈھیلی چھوڑ دی ہے. اب یہودیوں کی ہلاکت حضرت مسیح ہی کے ہاتھوں ہوگی، انہی کے ذریعے سے ہوگی. وہی تھے رسول جو ان کی طرف مبعوث کیے گئے تھے. اسی لیے رفع مسیح اور نزول مسیح میرے نزدیک قرآن مجید کے فلسفے کی روح سے ثابت ہے. تمام رسول جو قوم کی طرف بھیجے گئے اور قوموں نے اگر انہیں رد کر دیا تو وہ ہلاک کر دی گئیں. ایکسیپشن یہود کی ہے اب تک، اور یہ یہود بھی ہلاک کیے جائیں گے، اور حضرت مسیح ہی خود آئیں گے بنفس نفیس. احادیث میں آتا ہے جہاں تک حضرت مسیح علیہ السلام کی نگاہ جائے گی یہودی پگھلتے چلے جائیں. معلوم ہوتا ہے کوئی لیزر کوئی نہیں آئے گا. یہودیوں کو مارنے والے میں اور آپ کہاں سے ہو جائیں گے؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ آپ 1 2 4 شاید بم بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے پاس سینکڑوں بم رکھے ہوئے ہیں. کریں گے کیا آپ؟ ان کو مارنے کے لیے تو حضرت مسیح آئیں گے، حضرت مسیح ہی کے ذریعے سے مریں گے. اور دجال، مسیح الدجال کو مقام لد پر قتل کریں گے. وہ بھاگے گا حضرت مسیح کو دیکھ کر. مسیح الدجال جو جھوٹا یہودی جو ہے مسیح بننے کا دعویٰ کرے گا، اس کو پھر لد کے مقام پر پکڑیں گے اور قتل کریں گے. اور لڈا ان کا ایئر بیس ہے، سب سے بڑا لڈا. معلوم ہوتا وہاں سے بھاگنے کی فکر کر رہا ہوگا کہ حضرت مسیح جا کر اسے پکڑیں گے. تو یہ سارا کام در حقیقت مسلمانوں کے ہاتھوں نہیں ہے ان روایات میں، بلکہ اصل میں حضرت مسیح کے ذریعے سے ہوئی. بس یہ بہت سوالات نہ لیجیے. راشد فیروز کا بھی آخری سوال میں لے رہا ہوں. کراچی کی موجودہ صورتحال کے بارے میں آپ کی رائے کیا، اور آپ کی نظر میں اس کا سبب اور اس کا حل کیا ہے؟ یہ تو میں کئی دفعہ آپ سے بیان کر چکا ہوں. اصل سبب کیا ہے ہماری ساری خرابیوں کا؟ ہم نے اسلام اللہ کے ساتھ بے وفائی کی، غداری کی، وعدہ خلافی کی. لہذا ہم پر نفاق کی فضا مسلط کر دی گئی. نفاق دونوں معنی میں، نفاق باہمی، ہم تقسیم ہو گئے قومیتوں میں، اور نفاق اخلاقی، جھوٹ، وعدہ خلافی اور خیانت، یہ ہمارا معمول بن گئی. اب میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. اصل علاج تو یہی ہے کہ توبہ کرو، رجوع کرو اللہ کی جناب میں، جو میں نے الطاف سے بھی کہا. لیکن یہ کہ اس کو سننے والے کون ہے؟ یہاں بیٹھے والے جو ہے وہ سننے کو تیار نہیں، تو الطاف نے کیا سننا؟ کون توبہ کرنے کو تیار ہے؟ کون حرام کاروبار چھوڑنے کو تیار ہے؟ کون بینک کی ملازمت چھوڑنے کو تیار ہے؟ سود کا اڈا ہے، بینک کی ملازمت ہے، مل رہے ہیں 15,000 مل رہے ہیں، 20,000 مل رہے ہیں، چھوڑنا تو آسان کام ہے. یہ مشکل مصیبت تو یہ ہے اصل. تو اصل میں تو مسئلہ یہ ہے، اصل علاج یہ ہے. باقی ایک پیلیٹیو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ہمارے ہاں، کہ پھوڑا ہو گیا ہے تو پھوڑے میں چیرا دیا جائے، کچھ اس کا مواد نکال دیا جائے یا پولٹکس باندھی جائے. ویسے تو یہ کہ خون صحیح ہونا چاہیے، ورنہ ایک جگہ پھوڑا ٹھیک ہوگا دوسری جگہ نکل آئے گا، دوسری جگہ کا ٹھیک ہوگا تیسری جگہ نکل آئے گا. تو آپ جو ہے اندر اگر جو خرابی ہے اس کا علاج کیجیے.
لیکن پھوڑے کا علاج بھی یہ ہے چھوٹے پروونسز بنے، اس لیے کہ اگر صرف سندھ کی تقسیم کی بات کی جائے گی تو میرے نزدیک یہ بہت بڑی زیادتی ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ سندھیوں نے پاکستان بنانے میں رول ادا کیا تو گویا کہ اب واحد آپ انہی کو سزا دینا چاہتے ہیں کہ ان کا صوبہ تقسیم ہو جائے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ لیکن یہ کہ اگر پورے ملک کے اندر صوبے بنے، پنجاب کے 5 صوبے بنے، تو آپ سندھیوں سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی صرف آپ کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اب ظاہر بات ہے کہ یہاں پر یہ جو آ گئے ہیں، پاکستان بنا ہے، آپ نے بنوایا تھا، آپ کے جی ایم سید صاحب نے ویلکم کیا تھا کہ آ جائیں مشرق ہندوستان سے مسلمان یہاں آ جائیں، ہمیں ہندوؤں کی سے نجات دلائیں، ہندو جو ہیں ہم پر چھائے ہوئے ہیں کاروبار کے اندر۔ یہ تو خود جی ایم سید نے تقریر کی تھی غالب 43 میں۔ تو اس لیے اعتبار سے اب بنایا ہے آپ نے، اور جو لوگ آئے ہیں وہاں سے اب وہ آ گئے ہیں، اب ان کو سب کو اٹھا کر پھینکا تو نہیں جا سکتا سمندر میں، جیسے کبھی کہا تھا جتوئی صاحب نے۔ اگر کچھ اور نہیں کریں گے تو کوئی اور فساد ہو جائے گا، باہر کی کوئی طاقت فائدہ اٹھائے گی، کوئی یہاں سے کوئی ٹکڑا علیحدہ کروا کے ہانگ کانگ بنوا دے، کچھ کر لے۔ تو گدھ جو ہے وہ منڈلا رہے ہیں اور وہ روز چکر لگاتے ہیں، دورہ کرتے ہیں، یہاں پہ آتے ہیں، دیکھ کر جاتے ہیں حالات۔ وہ گدھوں کا منڈلانا ہے۔ تو حل یہی ہے کہ چھوٹے صوبے بناؤ تاکہ ایک صوبہ اس کے نتیجے میں ایسا بھی ہو جائے جہاں پہ نئے سندھیوں کی اکثریت ان کو یہ محسوس ہو کہ یہاں کے سیاسی معاملات پروونشل حد تک ہمارے ہاتھ میں، اس کے بغیر میری جتنی بھی چھوٹی سی عقل ہے اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے اس مسئلے کا۔ لہذا نہ میں کہیں صدر سے ملنے والا ہوں، نہ کہیں کسی اور سے، میں سیاست کی جو ادھر کی کوریڈورز آف پاور جنہیں کہا جاتا ہے کبھی میں ان میں آتا جاتا نہیں ہوں، لیکن صدر صاحب سے بھی جا کر ملا ہوں وفد لے کر اسی کام کے لیے، اور نواز شریف صاحب سے بھی ملا ہوں۔ بے نظیر سے ملنے کا خیال تھا لیکن میں نے ڈرا کہ پھر وہ تالی پٹ جائے گی، جا کے یہ مولوی جو ہے پھر عورت سے جا کے مل لیا وزیر جو ہے، لیکن خواہش تھی میری کہ ان سے بھی جا کے بات کروں۔ آپ کے گورنر صاحب سے میں نے درخواست کر کے لاہور سے درخواست بھیجی، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں کمال اصفر صاحب سے، کیونکہ ان کا جو وہاں پر ایک بیان ہوا تھا جنگ فورم میں وہ مجھے پسند آیا تھا، انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی تھی، مدلل باتیں کی تھی، تو میں نے خواہش محسوس کی کہ میں ان سے گفتگو کروں، لیکن انہوں نے مجھے انٹرویو دینے سے انکار کر دیا۔ اب میں کیا کروں؟ اپنی سی جو ہے کل پریس کانفرنس کروں گا، پھر اس میں یہ بات کہوں گا۔ اب یہ پھر اس کے بعد بھی ولیکن قلم در کف دشمن است، وہ تو ان صحافیوں کے ہاتھ میں ہے، اس میں کیا شائع کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں، جو شائع کرتے ہیں اس میں کیا تروڑ مروڑ کر رنگ پیدا کرتے ہیں۔ ابھی لاہور میں نے پریس کانفرنس کی تھی، اس قدر غلط اس کے بارے میں کہا گیا کہ میری طرف یہ بات منسوخ کر دی گئی، جنگ نے اس کے اوپر بیداریہ بھی لکھ دیا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت کے جو آزاد کشمیر ہے اس کے بھی لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ پاکستان سے علیحدہ ہو کر ایک آزاد کشمیر چاہتے ہیں۔ قطعاً میں نے یہ بات نہیں کی، میں نے کہا وہاں بھی بہت سے لوگ اب ایسے موجود ہیں، اور ایک شخص نے وہی پریس کانفرنس میں کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ وہاں کی اکثریت، میں نے کہا نہیں، آپ میرے منہ میں اپنی بات نہ ڈالیں، میرے الفاظ نوٹ کیجئے، وہاں بھی بہت سے لوگ اب ایسے موجود ہیں جو اس رائے کے ہیں۔ اکثریت کا لفظ میں نے ہرگز استعمال نہیں کیا، لیکن یہ کہ وہ رپورٹنگ بھی ہو گئی، اس کے اوپر ایک تند و تیز قسم کا جو ہے اداریہ بھی میرے خلاف آ گیا، کریں کیا؟ ولیکن قلم در کف دشمن است۔ بہرحال ہماری بھی ایک پناہ گاہ ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اسی سے دعا کریں گے، اور جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اسی سے اس کا اجر و ثواب ہمیں درکار ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔